نیوٹریشن اور نیوٹراسیوٹیکلز کیا ہیں اور ان کا انسانی صحت اور تندرستی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جو غذا ہم کھاتے ہیں وہ نظام ہضم کے ذریعے مختلف اجزاء میں تقسیم ہو کر جسم کے مختلف حصوں کو غذائیت پہنچاتی ہے۔ اس غذائیت کو انگریزی میں نیوٹریشنز کہتے ہیں۔ نیوٹریشن سے ایک اور لفظ بنتا ہے نیوٹرینٹس، یعنی غذائیت دینے والے اجزاء۔ اس لحاظ سے نیوٹرینٹس کو اردو میں مغزیات کہہ سکتے ہیں۔ نیوٹرینٹس وہ اجزاء ہیں جو ہمارے جسم کے ہر سیل، ٹیشو اور آرگن کی صحت و تندرستی اور ان کی نشو و نما کے لیے ضروری ہیں۔ نیوٹریشن پر تحقیق کا آغاز 18ویں صدی کے اوائل میں شروع ہوا تھا، اور 20ویں صدی میں آ کے سائنسدانوں کو اندازہ ہوا کہ بعض بیماریوں کا تعلق ایسی غذائیں کھانے سے ہے جن میں بعض نیوٹریشنز کی یا نیوٹرینٹس کی کمی ہوتی ہے۔ مثلا بیری بیری جو وائٹامن B1 کی تھیامین کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس بیماری میں بھوک نہیں لگتی، جسمانی کمزوری، جسم میں درد اور پاؤں پر سوجن وغیرہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے رکٹس جو بچوں میں ہڈیوں کا کمزور ہو جانا ہے، اور وہ یہ وائٹامن D کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اسکروی ایک اور بیماری ہے جو جس سے مسوڑوں سے خون آنے لگتا ہے، جسم میں چھپاکی یا نشانات پڑ جاتے ہیں اور سوجن ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ وائٹامن C کی کمی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے پیلیگرا جو ایک مہلک بیماری ثابت ہو سکتی ہے، اس کی وجہ وائٹامن B3 یعنی نیاسن جو کہلاتی ہے اس کی کمی ہے۔ نیوٹرینٹس کیسے حاصل ہوتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا لائف کوچ ڈاکٹر سید فیصل جیلانی۔ اگر آپ نیوٹرینٹس اور نیوٹراسیوٹیکلس کے صحت مند اثرات اور ان کے استعمال کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی بروقت اطلاع مل سکے۔ نیوٹرینٹس کیسے حاصل کرتے ہیں؟ نیوٹرینٹس پلانٹس، منرلز، اینیمل اور واٹر یعنی نباتاتی، جماداتی اور حیاتیاتی ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس میں پانی بھی شامل ہے۔ ان کی 6 بڑی اقسام ہیں۔ پہلی ہے کاربوہائیڈریٹس یعنی نشاستہ، جو جسم کا اصل ایندھن ہے، جو جسم کو صحیح معنوں میں انرجی دیتا ہے۔ یہ روٹی، چاول، اناج، سبزیوں اور فروٹ وغیرہ میں ملتا ہے۔ دوسری ہے فیٹس، چربی یا روغنیات، یہ بھی جسم کو انرجی دیتی ہے۔ یہ وائٹامنس کو جذب کرنے میں اور جلد کو صحت مند رکھنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ یہ گوشت، ڈیری پروڈکٹس، گھی، تیل اور نٹس وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ تیسری ہے پروٹینز، لحمیات، یہ ٹیشوز کو بنانے میں اور ان کی نشو و نما میں کام آتی ہیں۔ یہ بھی گوشت، انڈا، مرغی، مچھلی، دالوں اور نٹس میں پائی جاتی ہے۔ چوتھی ہے وائٹامنس، ان کا انسانی جسمانی نظام میں بہت اہم کام ہے۔ اس میں تمام میٹابولزم جو جسم میں ہوتا ہے، بینائی ہے، قوت مدافعت وغیرہ، یہ سب شامل ہیں۔ یہ پھل میں، فروٹس میں، سبزیوں میں، اناج اور ڈیری پروڈکٹس میں ملتی ہے۔ پانچویں ہے منرلز یعنی معدنیات، یہ مسلز اور ہڈیوں اور اعصاب کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ فروٹس، سبزیوں، ڈیری پروڈکٹس اور اناج وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔ اور چھٹا ہے پانی۔ پانی جسم میں ٹرانسپورٹ کا ذریعہ ہے، یہ جسمانی حدت کو کنٹرول کرتا ہے، تمام نیوٹرینٹس کو جسم کے مختلف حصوں میں پہنچاتا ہے اور وہاں سے ویسٹ کو باہر نکالتا ہے۔ ان نیوٹرینٹس کو میکرو اور مائکرو نیوٹرینٹس میں بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ میکرو وہ نیوٹرینٹس ہیں جو جسم کو توانائی یا انرجی دیتے ہیں، جیسے کاربوہائیڈریٹس یا پروٹینز وغیرہ، جبکہ مائکرو توانائی نہیں دیتے لیکن ان کے بغیر جسم میں توانائی کا عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ زیادہ تر وائٹامنز اور منرلز کے زمرے میں آتے ہیں۔ سن 1940 میں امریکہ کی نیشنل ریسرچ کونسل نے مختلف نیوٹرینٹس کی مقدار کا تعین کیا تھا، جو ریکمینڈڈ ڈائٹری الاؤنسز کہلاتا ہے۔ اس میں مختلف نیوٹرینٹس کی جو مقدار بتائی گئی ہے جو صحت مند رہنے کے لیے روزانہ کھانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ڈائٹری ریفرنس انٹیک بھی تیار کیا تھا، جس میں نیوٹرینٹس کی وہ مقدار بتائی گئی ہے جو مختلف عمر کے بچوں، عورتوں اور مردوں وغیرہ کو صحت مند رہنے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے روزانہ استعمال کرنا چاہیے۔ امراض سے بچاؤ اور اس کے علاج کے سلسلے میں نیوٹرینٹس کے کردار پر تحقیق جاری ہے اور جاری رہے گی۔ اس سلسلے میں کئی نیوٹرینٹس پر کام ہو چکا ہے، مثلا اینٹی آکسیڈنٹس پر، جیسے بیٹا کیروٹین ہے، سیلینیم ہے، وائٹامن ای ہے، وائٹامن سی وغیرہ ہے، جو عام طور پر غذا کے ذریعے سے ملتی ہے۔ یہ امراض قلب، کینسر اور جو ڈیجنریٹو ڈیزیز ہوتی ہے، انحطاط پذیر بیماریاں جو ہوتی ہیں، ان سے بچنے میں مدد دیتی ہیں۔
اسی طرح سے اور بھی کئی نیوٹرینٹس پر کام ہو چکا ہے جن پر ہم وقتاً فوقتاً بات کرتے ہی رہیں گے. ان نیوٹرینٹس کا غذائیت والے حصے کے علاوہ ایک اور حصہ بھی ہوتا ہے جس میں غذائیت نہیں ہوتی، خاص طور پر نباتاتی یعنی پلانٹ نیوٹرینٹس کا. لیکن یہ ایک طرح کے بایو کیمیکلز ہوتے ہیں جو نباتات میں میٹابولزم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا بنتے ہیں. جیسے لکڑی جو سیلولوز بناتی ہے، گنا جو سکروز بناتا ہے، یا پوسٹ افیون یعنی اوپیم جو مورفین بناتی ہے، وغیرہ وغیرہ. انہیں فائٹو کیمیکلز کہا جاتا ہے. یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری تو نہیں، لیکن ان کا استعمال انسانی صحت و تندرستی اور درازی عمر اور بیماریوں کے علاج معالجے کے سلسلے میں نہایت مفید و مؤثر ثابت ہوا ہے. اس لحاظ سے وائٹامنز اور منرلز کے ساتھ ساتھ انہیں بھی مائکرو نیوٹرینٹس میں شامل کر لیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ نیوٹراسیوٹیکلز کسے کہتے ہیں؟ تو اسے ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا ہلدی کو لے لیں. ہلدی، ٹرمرک، ہلدی میں مختلف اجزاء پائے جاتے ہیں. اس میں 60 سے 70% کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے، 6 سے 13% پانی ہوتا ہے، 6 سے 8% پروٹین، 5 سے 10% فیٹس ہوتا ہے، پھر آئلز ہوتے ہیں اور ایسنشل آئلز ہوتے ہیں، اور پھر فائبر ہوتا ہے، اور پھر 1 سے 6% کرکیومینائڈز ہوتے ہیں. ان تمام اجزاء میں جو سب سے زیادہ کام کا جز ہے وہ ہے کرکیومینائڈز. یہ ایک بہت ہی زود اثر، بہت ہی پوٹنٹ اینٹی آکسیڈنٹ ہے. اسے کرکیومن بھی کہا جاتا ہے. کرکیومن سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرنے کے لیے آپ کو روزانہ کم از کم 500 ملی گرام کرکیومن کی مقدار چاہیے، جبکہ 2000 سے 2500 ملی گرام ہلدی میں صرف 60 سے 100 ملی گرام کرکیومن پایا جاتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ 500 ملی گرام کرکیومن حاصل کرنے کے لیے آپ کو 10,000 ملی گرام ہلدی کھانا پڑے گی، جو کہ تقریباً ایک ناممکن کام ہے. اس لیے کرتے یہ ہیں کہ ہلدی میں سے کرکیومن کو ایکسٹریکٹ کر کے اس کی خوراک کی مقدار کے مطابق سپلیمنٹس بنا لیتے ہیں. یہ سپلیمنٹس در حقیقت نیوٹراسیوٹیکلز کہلاتے ہیں، یعنی مائکرو نیوٹرینٹس کا وہ حصہ جو علاج معالجے کے کام آتا ہو، جس کا کوئی تھراپیوٹک ایفیکٹ ہو. اسے علیحدہ کر کے اور اسٹینڈرڈائز کر کے ان کے جو سپلیمنٹس بنتے ہیں انہیں نیوٹراسیوٹیکلز کہا جاتا ہے. انہیں دوا نہیں کہتے، لیکن علاج معالجے اور بیماریوں سے بچنے کے لیے ان کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو رہے ہیں. نیوٹراسیوٹیکلز کی کئی اقسام اور فائدے ہیں جن پر آپ سے آئندہ آنے والی ویڈیوز پر بات چیت جاری رہے گی. فی الحال اتنا ہی. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. فی امان اللہ.